السلام علیکم. آج 8 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں مطاہر جنیز خان. ہیڈ لائنز اپنی جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی میں پری مانسون کی پہلی بارش سے مسائل کے انبار لگ گئے. چند منٹ کی موسلادھار بارش سے سڑکوں پر پھسلن سے کئی موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی ہو گئے. مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے شدید ٹریفک جام رہا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی میں مانسون کی پہلی بارش نے ہی شہر کا حلیہ بگاڑ دیا. مغرب کے وقت اچانک ہواؤں نے انٹری دی اور بوندا باندی شروع ہوئی. بوندیں پڑی تو سڑکوں پر پھسلن ہوئی اور موٹر سائیکل سواروں کی شامت آ گئی. ملینم مال والے پل پر تو لگا جیسے پھسلنے کا مقابلہ ہو رہا ہے. پھر بادل دل کھول کر برسے. حسب معمول سڑکوں پر پانی جمع ہوا اور ٹریفک جام ہو گیا. سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 38 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث دیواریں گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے. ایک بچہ زخمی بھی ہوا. ملیر بلہ ٹاؤن میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے. چنیسر گوٹ میں دیوار گرنے سے 8 سالہ بچہ اور 45 سالہ شخص جاں بحق ہوا. بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. دوسری جانب کے الیکٹرک کا کہنا تھا کہ بجلی کی فراہمی کی بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے. 1720 فیڈرز کے ذریعے بجلی فراہم کر رہے ہیں. عملہ مستقل طور پر صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے. جون کے مہینے میں غزہ میں ہونے والی بارشوں اور برفباری سے علاقے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. لوگوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز دردانہ شیر سے. دردانہ بتائیے گا. جی بالکل. لگزر میں گزشتہ 2 روز سے ہونے والی بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کے ساتھ علاقے میں موسم سرد ہو گیا ہے اور یہاں کے عوام نے ایک بار پھر گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے. جون کے مہینے میں ہونے والی پہاڑوں پر برفباری کے ساتھ ہی علاقے میں موسم سرد ہو گیا ہے، جبکہ گزر کے جو بلا علاقے ہیں خصوصاً درکت اور لنگر کے علاقے میں بھی ہلکی برفباری ہو گئی ہے. جبکہ دنیا کے بلند ترین پولگرون شمبل میں ہونے والی برفباری سے گلگت اور چترال کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزر کے جو بلا علاقے ہیں خصوصاً اشکومن اور درکت کا جو ایریا ہے وہاں پر بھی ہلکی برفباری کی اطلاعات ہمیں موصول ہو گئی ہے. لوگوں کو ایندھن کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گاکوچ میں اس وقت جو بارش ہے وہ تھم چکی ہے. البتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے. دوسری طرف یہاں کے جو کاشتکار حضرات ہیں وہ سخت پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بارشیں ہو گئی یہ ان کے لیے جو فصلیں ہیں خصوصاً جو پھل جو خوبانی کا جو سیزن ہے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. مقبوضہ کشمیر سری نگر سے دریا میں آنے والا سیلابی ریلا رات گئے مظفر آباد سے گزر گیا. آزاد کشمیر کے موسم کی صورتحال سے متعلق اپڈیٹ لیتے ہیں مظفر آباد میں آج نیوز کے نمائندے امتیاز اوان سے. امتیاز بتائیے گا. جی آزاد کشمیر میں گزشتہ 4 روز سے جاری بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے اور آج دھوپ نکلی ہے. موسم خوشگوار ہے. میں اس وقت موجود ہوں دریائے جہلم کے کنارے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی دریائے جہلم میں پانی کی سطح جو ہے وہ زیادہ بلند دکھائی دے رہی ہے. لیکن جو سری نگر سے جو ریلا چلا تھا سیلابی ریلا وہ رات جو ہے وہ کنٹرول لائن عبور کر کے آزاد کشمیر کے حدود میں داخل ہوا اور پھر مظفر آباد سے یہ ریلا آگے جو ہے وہ میرپور ڈیم کی جانب جو ہے وہ جا رہا ہے. حکام نے بتایا کہ انہیں وادی نیلم میں سرگن نوری نار سے جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے بتایا تھا کہ ان کے 6 لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ 1500 سے زائد بھیڑ بکریاں جو ہے وہ برف میں پھنسی ہوئی ہے. وہ ٹیمیں آج صبح سے ہی جو ہے وہ علاقے میں روانہ ہو چکی ہیں ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے. آج اگر دیکھا جائے تو آج صبح سے ہی دھوپ نکلی ہے اور موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے. جی آپ کو بتائیں گے پنجاب بھر میں مہنگائی نے تو ہر کسی کا حال بے حال کر دیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کی قیمت بڑھنے پر عام مارکیٹ میں ہر دال ڈبل سینچری مکمل کر رہی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز ہومابٹ سے. ہومابٹ اپڈیٹ کیجیے گا مہنگائی کی کیا صورت حال ہے؟
جی صورتحال تو ابتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ، وہ سبسڈی والی مقامات جہاں پر حکومت کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سب چیزیں جو ہیں وہ سستی ملتی ہیں، لیکن اب ہم لوگ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں اور لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ دالوں کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، اس کے علاوہ سرف، صابن، سب چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم لوگ عام مارکیٹ کا موازنہ کریں تو عام مارکیٹ میں وہی چیز جو یوٹیلیٹی سٹور میں بڑھائی گئی ہے وہ یہاں پر بھی ڈبل کر دی گئی ہے۔ دالوں کی قیمت جو ہے وہ بھی ڈبل سینچری جو ہے وہ کراس کر چکی ہوئی ہے، وہ مسور کی دال ہو یا پھر چنے ہوں، سفید چنے جو ہیں وہ 300 کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور صورتحال وہی ہے کہ آٹا، دال، چینی، ہر چیز ہی جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آمدن خاص طور پر جو پرائیویٹ جابز کر رہے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو ان کی جو آمدن ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اخراجات جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور جب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں تو یقیناً پھر اس کا اثر جو ہے وہ عام مارکیٹ پر بھی پڑتا ہے۔ عام مارکیٹ بھی اسی تناسب سے چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کرتے جاتے ہیں۔ آپ گوشت کو لے لیں، آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، گوشت، سبزی، دال، ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جو کہ عوام کے لیے اور عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سستی کی جائیں، اور حکومت کی طرف سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ سستی ہوں گی، لیکن وہ کب تک ہوں گی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تب تک جب تک عوام جو ہے وہ کافی زیادہ پستی چلی جا رہی ہے، ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے ہی باتیں کر رہی ہیں۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ سستی ہو رہی ہو، ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ایون سبزیاں جو ہیں وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی ہے اور حکومت سے بار بار یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو سستا کر دیا جائے، لیکن کہیں پر بھی کوئی بھی انہیں امید فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کو امید نظر نہیں آ رہی، مگر حکومت کہہ رہی ہے ہم چیزوں کو سستا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، مزید آنے والے وقت میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ بٹ آپ نے رپورٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ افسوسناک خبر شامل کریں، سابق صدر آصف علی زرداری کی والدہ کی نماز جنازہ نواب شاہ میں زرداری ہاؤس میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آصف علی زرداری، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ مرحومہ کی تدفین آبائی قبرستان میں ہوگی۔ ذریعہ آراء بخاری گزشتہ روز کراچی میں انتقال کر گئی تھیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو افسوسناک خبر ہے، آصف علی زرداری کی والدہ کی نماز جنازہ نواب شاہ میں ادا کر دی گئی ہے اور ان کی تدفین آبائی قبرستان میں ہوگی۔ ان کی نماز جنازہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو، اس کے ساتھ ساتھ مراد علی شاہ اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف سمیت دیگر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے آصف علی زرداری سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی والدہ کے انتقال پر سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی جانب سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سوگواران سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے تعزیتی پیغام میں مرحومہ کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا، ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند اور ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دوسری جانب MQM پاکستان بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کی والدہ کراچی میں انتقال کر گئی۔ مرحومہ مقامی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ فاروق ستار کی والدہ کی عمر 85 برس تھی۔ نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک میں کروڑا کے وار جاری، مزید 268 کیسز رپورٹ، ایک شخص جاں بحق۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 2.14% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے 12,513 ٹیسٹ کیے گئے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا قومی سلامتی پر اہم اجلاس، اعلامیہ کے مطابق شرکاء کو کالعدم TTP کے ساتھ بات چیت کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ سیاسی قیادت کا معاملات سے نمٹنے کی حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار۔ شرکاء نے عزم کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔
قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں ملک کو داخلی اور خارجی سطح پر لاحق خطرات اور ان کے تدارک کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں پاک افغان سرحد کے امور بھی زیر غور آئے۔ شرکا کو بتایا گیا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ذمہ دارانہ اور مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ اجلاس میں اعادہ کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں اور قربانیوں کو دنیا نے تسلیم کیا۔ اب آج پاکستان کی بے مثال قربانیوں کی بدولت ملک بھر میں ریاستی عملداری، امن کی بحالی اور معمول کی زندگی کی واپسی کو یقینی بنایا گیا۔ آج پاکستان کے کسی حصے میں بھی منظم دہشت گردی باقی نہیں رہی۔ اجلاس کے شرکا کو کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ افغانستان کی حکومت کی صورتکاری سے کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے۔ سیاسی قیادت نے معاملات سے نمٹنے کی حکمت عملی اور اس میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر ترڑ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ آئین پاکستان کے تحت ہوگا۔ کوئی گروہ اگر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو تو یہ موقع دینا چاہیے۔ آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوئی گروہ انتہا پسندی کی طرف اس وقت تک نہیں جاتا جب تک محرومیاں نہیں ہوتی۔ یہ تکلیف سے چیزیں ہوتی ہیں اور آج کل کے مہذب معاشرے میں بندوق اور گولی ہر چیز کا حل نہیں۔ ہمیں ڈائیلاگ کے لیے جانا چاہیے اور اگر پارلیمان کو اعتماد میں لے کے کچھ موو کیا جاتا ہے، کوئی وے فارورڈ نظر آتا ہے تو اسے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ڈائیلاگ آپ بدترین مخالفین سے بھی کرتے ہیں، ڈائیلاگ ان سے بھی کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں مان رہے ہوتے اور آپ ان کو قائل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قانون اپنا رستہ لیتا ہے۔ یہ جو سارا معاملہ ہوگا اس کو پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور یہ آئینی رستہ اختیار کیا جائے گا۔ آئین پاکستان کیا کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہوگا، فیئر ٹرائل ہوگا۔ اگر یہ باتیں ساری ان مذاکرات کا حصہ رہتی ہیں اور جو دوسرا فریق ہے تحریک طالبان وہ ریٹ آف گورنمنٹ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لیگل پروسیس میں قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہوتی ہیں چیزیں۔ ہتھیار ڈال کے آپ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں یا آپ سے بیٹھ کے اپنے جائز مطالبات پہ بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی جو گروہ ہے وہ انسرجنسی کی طرف نہیں جاتا اس وقت تک کہ جب تک اسے وہ ڈیپریویشن کی فیلنگ یا محرومیاں اس کی جو ہے وہ اوپر نہ جائیں۔ ترجمان بلاول بھٹو ذوالفقار بدر کہتے ہیں جنہوں نے اے پی ایس پر حملہ کیا ان سے کیسے بات ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو بی بی شہید کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اخذزادہ چٹان اگر اپنی مرضی سے گئے تو انہیں بھی نوٹس دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھی کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر حکومت کے اندر باقی لائز یا حکومت کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے اور ایک کنسنسس بلڈ کیا جائے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کیا سٹانس ہے۔ جو بی بی شہید نے اپنی زندگی میں پارٹی پالیسی دی تھی، بلاول صاحب انہی لائنز کے اوپر فالو کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کا بھی یہی سٹانس ہے کہ جنہوں نے آرمی پبلک سکول کے بچوں کو شہید کیا اور اس ملک کے سویلینز کو شہید کیا، اس ملک کے اندر نقصان پہنچایا، بم دھماکے کیے اور بہت سارے نقصانات پہنچائے، ان کے ساتھ کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حکومت کے اندر سے کوئی نیگوشیٹ کر رہا ہے، کوئی بات چیت کر رہا ہے تو ہم حکومت کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سننا چاہتے تھے۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ اخونزادہ چٹان صاحب لیڈرشپ کی مرضی سے گئے ہیں یا نہیں گئے۔ اگر لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر نہیں گئے ہوں گے تو ان کو بھی شو کاز نوٹس جائے گا اور ان سے بھی ایکسپلینیشن لی جائے گی۔
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں اپنا آرمی چیف لاؤں گا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے آرمی چیف کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو خوف تھا کہ میں جنرل فیض حمید کو لانا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا مفاد ایک ہی ہے، چوری کرنا اور بچنا، یہ لوگ NRO لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خود کو امریکہ مخالف نہیں سمجھتا، امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، کشمیر کو بھول جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو تھانے دار بنا دیں۔ میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی صورت کسی وقت میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے، میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنے آرمی چیف کی۔ عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی، یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں، یہ ان کے خوف تھے۔ میں نے یہ تب یہ کہا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ کیسے چوری کرنا ہے اور کیسے اس چوری کو بچانا ہے، باقی سب کچھ سیکنڈری ہے۔ اور جب تک ان کو خوف ہو کہ NRO نہیں ہے تو ملک سے باہر چلے جاؤ، اور پھر جیسے ہی NRO ملے واپس آ جاؤ، پھر سے چوری شروع کرو۔ میں کبھی اپنے آپ کو اینٹی امریکن نہیں سمجھتا، ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے؟ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کرو، ہندوستان کو ایکسپٹ کرو، یا لوکل تھانے دار ہے ہمارا، کشمیر کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں نیوٹرل سے کہا مجھے نہ ہٹایا جائے، اس سے پہلے تو آپ قوم سے فراڈ کرتے رہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ عمران خان نیب اصلاحات کا کافی گفتگو کر رہے ہیں، ریمانڈ کا عرصہ 14 دن ہوا تو اس کا فائدہ عمران خان اور فرا کو پہنچے گا۔ اب اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے نیوٹرل سے کہا تھا کہ مجھے نہ ہٹایا جائے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ 70 کیسز ہیں، تو بھئی یہ پھر اس سے پہلے جو تم قوم کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہو، قوم کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہو کہ جی وہ ایک سازش ہے، تو اس بے شرم سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ تمہارا وہ کدھر گیا، وہ جو ہے وہ امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ کدھر گیا؟ جب وہ بات تمہاری نہیں چل سکتا کہ ایک مختلف جو ہے وہ بات لے کے آ گئے ہو۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، نیب میں جو ریفارمز ہوئی ہیں، وہ بھائی یہ 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ اب CRPC کے تحت جو ہے وہ جو ایک یوزر ریمانڈ ہے، اب اگر ریمانڈ کا عرصہ جو ہے وہ 14 دن پہ جو ہے وہ لمٹ ہوا ہے تو اس کا فائدہ جو ہو آپ کو پہنچے گا، فراغ ہوگی اس کو پہنچے گا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، آپ رہیے آج کے ساتھ۔